دیکھو یار، اس کی گردن نہ اتارنا، اس کی بیچارے کی مت ماری گئی تھی، 4 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی، اس کو نہیں پتا چلا انسان ہے وہ، اس سے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت ہی غلط ہو چکا ہے۔ آپ اس کو معاف کرتے، جب اس نے توبہ رجوع کی ہے نا تو سارا کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم نے اکثر سنتے تھے کہ جناب کسی نے گستاخی رسول ہو گیا، وہ گستاخی قرآن کر دی اس نے، لیکن یہاں پہ جو سچویشن ہے نا وہ بالکل ذرا مختلف ہے۔ یہاں پہ مفتی صاحب سے ان دونوں کے بارے میں جو ہے نا وہ الفاظ کا چناؤ بہت ہی غلط ہو گیا، لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ جناب جب آپ نے توبہ رجوع کر لیا تو معاف کرنا چاہیے، سب کچھ بھول جانا چاہیے۔ لیکن مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مفتی صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں شد آتی ہے، مد آتی ہے، زیر زبر پیش کہاں آنی چاہیے تھی، الف آیا، نون گنا الحم، بتائیے یہ سیکنڈری باتیں ہیں، اس بات کو آپ ذرا چھوڑ دیں۔ اچھا، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا آپ نے گستاخی کی یا نہیں کی؟ دو ہی صورتحال ہے نا، یا تو آپ نے گستاخی نہیں کی یا پھر آپ نے گستاخی کی ہے۔ اب ان دونوں پہلو کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ اگر تو آپ نے گستاخی نہیں کی تو اللہ کرے نہ ہی کی ہو، لیکن اگر آپ نے گستاخی نہیں کی تو سر پھر آپ یہ توبہ، معافیاں، سوری، یہ رجوع کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے، آپ کو شک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے نا بہت ہی معیار سے گرا ہوا ہے اور آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر تو آپ نے گستاخی کی ہے، اگر گستاخی کی ہے تو سرکار آپ کے تو یہ فتوے ہیں کہ یہ آپ کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو دیکھو یا کسی کو سنو کہ اس نے رسول کی گستاخی، قرآن کی گستاخی کی ہے تو اس کو فوراً وہیں پہ گاڑ دو، اس کو عدالت جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ سرکار یہ آپ کے فتوے ہیں۔ اب آپ نے لوگوں کو جس انداز سے ٹرین کیا ہوا ہے، لوگ کیا کریں گے؟ اور سرکار یہ بھی آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ گستاخی کے بعد کسی قسم کی توبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، معافی، سوری، توبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ اب بتائیں یہاں پہ جو عوام کو آپ نے اس طرح جذباتی ٹرین کیا ہوا ہے، وہ لوگ کیا ریئیکٹ کریں گے آپ کے اس عمل پہ؟ مفتی صاحب ہمیں پھر یہ بتائیں نا کہ عام لوگوں کا کیا قصور ہے جب ان سے اس طرح کے کلمات نکل جاتے ہیں زبان سے، انسان ہونے کے ناطے زبان پھسل جاتی ہے یا غلطی سے، کم علمی کی وجہ سے وہ اس طرح کے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے تو معافی کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ تو پھر آپ کی توبہ، آپ کی معافیاں، ان کا ہم کیا کریں؟ جب چھوٹے گناہ کریں تو پکڑے جائیں، ان کو اتنے برے طریقے سے ان کے تشدد کر کے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ان کو جلایا جاتا ہے، ان کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، ان کے خاندان والوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، تب آپ کو ذرا احساس نہیں ہوتا۔ اور جب اپنے آپ پہ پڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، الفاظ واپس لیتے ہیں، یہ تو دورہ میں آ رہا ہے نا۔ مفتی صاحب ہمیں پھر یہ بتائیں نا کہ آسیہ بی بی کا، سلمان تصیر کا، جنید حفیظ کا، مشال خان کا، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ ان کو اتنی بے دردی سے مارا گیا، پیٹا گیا، وہ بلکتے رہے کہ ہمیں، ہمارے اوپر یہ الزام ہے، ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ آپ کے فتوے آڑے آ گئے کہ جناب گستاخ رسول کو فوراً مار دو، عدالت جانے کا موقع نہ ملے، توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کیا طریقہ کہ جناب چھوٹے لوگ سے اس طرح کی غلطیاں ہو جائیں تو ان کو فوراً قتل کر دیا جائے، اور جب بڑے ہمارے عالم لوگ اس طرح کی جاہلانہ باتیں کریں تو ان کی توبہ قبول کی جائے، ان کی سوری، معافی اور رجوع ان کا قبول کیا جائے، اور ان کو سیکورٹی دی جائے کہ کوئی عاشق رسول اٹھ کے اس کو قتل نہ کر دے۔ بالکل سیم جیسے سیاستدانوں میں اگر کوئی ہماری پبلک میں سے کوئی بیچارہ غریب بھوکا مارا کوئی ایک گھی کا ڈبہ چرا لے نا تو آپ اس کو تھانے میں بند کر دیتے ہیں یہ، اور جب ان کے بڑے بڑے لوگ جو ان پڑھ، جاہل، ابسکانڈر قسم کے لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو ریالٹی میں دہشت گرد ہیں، جو دہشت پھیلا رہے ہیں، جو مافیا، جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو جناب آپ پکڑ کے وزیر اعظم بٹھا دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ بٹھاؤں گا کہ جو آپ کے فتوے ہیں نا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا کہ فوراً قتل کر دو، توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کو جیل میں بھی نہ جانے دو، فوراً گاڑ دو، یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ سرکار آپ کے فقہ کے بھی خلاف ہے۔ آپ پڑھیں ذرا امام ابو حنیفہ کو، ان کی نظر میں تو یہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، تو پھر آپ یہ فتوے
کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ صرف آپ کی جذباتی باتیں ہیں۔ مفتی صاحب آپ کے پاس اتنا زیادہ علم آ گیا ہے کہ آپ اس قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں جو آج تک کبھی کسی مسلمان نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ جناب قرآن میں یہ غلطی ہے، یہ مسٹیک ہے، ایسا ویسا۔ یار آپ ذرا خود سوچیں کہ یہ گرامر کس نے بنائی ہوئی ہے؟ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے نا، آپ لوگوں کی یا کس نے بھی۔ آپ اس گرامر کے حساب سے قرآن کو جانچ رہے ہیں، چونکہ قرآن میں یہ ہے، چونکہ قرآن میں زبر دیر۔ یہ باتیں چھوڑے مفتی صاحب، آپ کی بنائی ہوئی گرامر کے اوپر اگر قرآن پورا نہیں اتر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گرامر نامکمل ہے، نہ کہ قرآن میں غلطی ہے۔ آپ اس قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے بھیجا ہوا ہے، مطلب اللہ نے غلطی کی ہوئی ہے، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ اور دوسری بات کہ آپ اس قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں جو حضور کے سینے پہ نازل ہوا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ اس قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں کہ جو فرشتوں کا سردار جبرائیل نے اس کو لے کے آیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ادھر غلطیاں ہوئی ہیں۔ یا آپ اس قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں جو صحابہ نے خود بیٹھ کے آگے لکھا ہوا، انہوں نے حفظ کیا ہوا، نمازوں میں پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن آج آپ نے غلطیاں نکال دی ہیں کہ جناب گرامر کے لحاظ سے قرآن میں یہ غلطی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ایسی حرکتیں کرتا تو ہم تو جناب فوراً اس کو کہتے ہیں قتل کر دو جی، گستاخی ہے جی، یہ وہ۔ اب جب ہمارے عالم لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے ہمیں تو مطلب عجیب لگ رہا ہے کہ ہمارا ایک عالم اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہے کہ جناب حضور کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے بولا لکھو اس کو، جب وہ لکھتے تھے حضور چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ بالکل معیار سے بہت گری ہوئی باتیں ہیں۔ مفتی صاحب آپ کے پاس اتنا زیادہ علم آ گیا ہے کہ آپ اس قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں بولا ہوا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، شک ہے ہی نہیں قرآن میں۔ آپ اس قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے بولا ہوا ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے ہیں، قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا۔ آپ اس قرآن میں غلطیاں نکال رہے ہو یار، اتنا زیادہ آپ کے پاس علم آ گیا، کم از کم الفاظ کا چناؤ تو ٹھیک کریں نا۔ آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ جناب ہماری گرامر فیل ہے کہ جب ہم قرآن پہ یہ پڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو ہماری گرامر میں تو یہ ہے، اس کا مطلب ہے گرامر آپ کی نامکمل ہے۔ آپ نے سیدھا بول دیا جناب قرآن ہی غلط ہے، قرآن میں مسٹیک ہے، غلطی ہے، خلاف ہے قرآن گرامر کے۔ یہ باتیں آپ کی بڑی جو معیار سے گری ہوئی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے یا کسی پہ گستاخی کا الزام آتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے نا۔ پروسیس تو یہ ہونا چاہیے کہ جناب جب اس پہ الزام لگتا ہے یا کسی کے اوپر تو پولیس کسٹڈی میں آتا ہے تو پولیس اسے جانچ پڑتال کرے، اگر الزام ہے تو اس کو رفع دفع کرے، اگر ایسے کلمات ہو گئے ہیں تو بولے بھائی توبہ کرو، رجوع کرو، معافی کرو، ریکارڈ کرے، بس ٹھیک ہے ختم۔ اگر وہاں پہ بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر جناب اگلا جو پروسیس ہے عدالت میں لے گئے، اس کو عدالت کے سامنے سارا یہ پروسیس ہو، اگر ایسے الفاظ ادا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ادھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہاں تک ہو جاتے ہیں موسٹلی، تو پھر علماء کا جو بورڈ ہے اس کے سامنے اس کو پیش کریں، وہ پھر دیکھیں گے ان الفاظ سے گستاخی ہوئی ہے نہیں ہوئی، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کو بتائیں جناب اگر یہ آپ گستاخی پہ قائم رہیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو یہ سامنے پھانسی کا پھند ہے۔ اس سے پہلے پتہ معاملہ سارے 99.99 بلکہ 100% معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بدبخت پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ میں نے گستاخی کی ہے، میں اس پہ قائم ہوں، پھر جناب وہ سامنے پھانسی کا پھندا۔ یہ جو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ کا طریقہ ہوا کہ جناب کسی پہ بھی، پاکستان میں پتہ ہے آپ کو کہ آپ کی کسی سے پرانی دشمنی ہے نا، کوئی بھی کسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو جناب اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیں، بس آپ کا چہرہ بھی سامنے نہیں آئے گا، آپ کا نام بھی سامنے نہیں آئے گا۔ اور جو سستے ہوتے ہیں ادھر یہ بکاؤ لوگ، جنہوں نے کبھی نماز کا جن کو کبھی ترجمہ ہی نہیں آتا، آپ سن کے دیکھیں ان سے، کوئی اور کام نہیں کیے ہوئے، بس نعرے لگاتے ہیں یہ عاشق رسول ہونے کے، اور وہ بھی جھوٹے عاشق رسول ہیں یہ۔ وہ جناب دیکھنا کن شہد کی مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جائیں گے اور کتنے برے اور ظالمانہ طریقے سے تشدد کریں گے اس شخص کے اوپر یا اس عورت کے اوپر جس کے اوپر یہ الزام ہوگا۔ کیا یہ طریقہ کار ہے؟ کیا حضور نے ایسا فرمایا اور ان کی تعلیمات ہیں یہ؟ حضور کے دور میں کبھی ایسا ہوا نہیں۔ یہ مفتی صاحب صرف آپ جیسے لوگوں کے فتووں کی وجہ سے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔
چپراسی اس کا کوئی نہیں دیکھنا آپ نے، بس بولنا گستاخی کی ہے گردن کلو. کم از کم اس کو پوچھ تو لو یار اس نے گستاخی کی نہیں کی، غلطی سے کوئی ایسے الفاظ ادا ہو گئے. اب جیسے آپ سے ہوئے ہیں، آپ تو معافیاں رجوع توبہ معافیاں کر رہے ہیں نا، لیکن غریب عوام کا تو کوئی سنتا نہیں ہے. لیکن ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کی خطا معاف کرے اور آپ کو ان شر پسند اور یہ جو سستے عاشق بنے ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے.